کے حالات کیسے تھے۔ تو آج کی محفل میں ہم بتائیں گے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا حالات پیش آئے۔ آج کی یہ مجلس ہماری دوسری مجلس ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ پیارے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی اور کس ظلم و ستم سے وہ گزر رہی تھی۔ آج ہم بتائیں گے کہ جب پیدا ہوئے ہمارے نبی تو کیا کیا حالات پیش آئے۔ لہٰذا آپ ہماری اس دعوت میں اور پیارے آقا کے تذکرے کو لوگوں تک پہنچانے میں ہیلپ کیجئے، اور ہمارے اس ویڈیو کو اور ہمارے اس چینل کے ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو دنیا کے کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا تھا کہ بے سہاروں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو آسرا مل گیا، کفر اور شرک کے محلات میں کھلبلی مچ گئی، کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا، ملک فارس میں 1000 سال سے جلنے والی آگ کا خاتمہ ہوا، مایوسیاں آس میں تبدیل ہو گئیں، دنیا کا اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا، نجومیوں کے دل دھڑکنے لگے، منتظرین کا انتظار ختم ہوا کہ بھٹکتی انسانیت کو بے مثال قائد اور رہبر مل گیا۔ جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن کریم نے سورۃ الفیل کے اندر بیان کیا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس ساری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے اور اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس کی تفصیل اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یمن کے ایک گورنر ابرہا نے یمن کے مشہور شہر صنعاء میں بادشاہ حبشہ کے لیے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی، جس میں ایک گرجا گھر بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا۔ اس کی تمنا تھی کہ جس طرح لوگ مکے میں جا کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اس گرجا گھر کو دیکھنے کے لیے بھی جمع ہوا کریں۔ جب اس کا ارادہ علاقے کے لوگوں میں مشہور ہوا تو عربوں کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور گھر بنا کر اس کی ایسی ہی تعظیم کی جائے جیسے کعبۃ اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کوئی موقع دیکھ کر اس گرجا گھر میں جا کر غلاظت کر دی۔ اس حرکت پر ابرہا کو طیش آنا فطری بات تھی۔ ابرہا غضبناک ہوا اور ٹھان لیا کہ اس کے جواب میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس ارادے سے بہت بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف ابرہا روانہ ہوا۔ راستے میں بعض لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سب کو ہلاک کرتا ہوا اور شکست دیتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب کو معلوم ہوا، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ کعبے کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ البتہ عبد المطلب نے دعاؤں کا اہتمام کیا اور دعاؤں کا اہتمام کرایا۔ جس دن حملے کے ارادے سے ابرہا اپنے خیمے سے نکلا، اس کا ہاتھی ضد میں آ کر راستے میں بیٹھ گیا اور قدرت خداوندی نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے اس پر اور اس کے لشکر پر ایسی کنکریاں برسائی کہ سنبھل نہیں پائے اور سب تباہ و برباد ہو گئے، بلکہ بھوسے کی طرح خاکستر ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس واقعے کا اطراف میں بہت چرچا ہوا۔ اس تاریخی اور عبرتناک واقعے کے 50 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری پہنچی تو بہت خوش ہوئے
اور خوشی کے عالم میں حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور پوترے کو گود میں لے کر حرم محترم پہنچے، کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب ظاہر کیا کہ ہمارے خاندان میں تو اس طرح کے نام نہیں رکھے جاتے، آپ نے عبد المطلب اس طرح کیوں نام رکھا ہے؟ تو ان کے جواب میں عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں بلکہ ہر ادا اس بچے کی نرالی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ کی والدہ نے رکھا اور محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کے والد اور ان کے والد اس طرح اوپر تک وہ نسب نامہ کس طرح ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک والد ماجد کی طرف سے اس طرح ہے۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے اس طرح ہے کہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کا نسب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم بن اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور اس کے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سب لوگ اچھے اخلاق والے، اچھے مرتبے اور مقام والے لوگ تھے۔ آج کی محفل کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تذکرہ اگلی مجلسوں میں، اگلی ویڈیو میں۔ اور اب تک آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل سنت و شریعت کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ نئے نئے ویڈیو اور نیا تذکرہ جب ہمارے نبی کا ہم یہاں سے اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے اور پتہ چل جائے۔ اور اپنے نبی کے تذکرے کو سارے لوگوں تک جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک پہنچانے میں ہماری ہیلپ کیجئے، دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔